میرے دیرینہ مشفق و مہربان حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جن خدشات، جن خطرات، جس انتشار، جس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے متعلق کوئی تجویز پیش کرنا بغیر تمہید کے۔ کل ہی میں نے ایک سنی تو پہلے کی تھی، ایک روایت دیکھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہیں رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا، اور صحابہ کرام قرآن پاک کی آیت نازل ہونے سے پہلے زید بن محمدن کہتے تھے، اور عمر کے لحاظ سے بہت بڑے نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں سمجھے ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، بزرگ اور چھوٹے کا تعلق ہے، چچا اور بھتیجے کا تعلق ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے لگے، حضرت زید سوار ہونے لگے تو غالباً سواری گھوڑا تھا کیونکہ رکاب کا لفظ آتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے بڑھ کر ان کی رکاب پکڑ لی۔ رکاب پکڑنا پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے، یعنی ایک ہاشمی نے، نبی پاک کے چچا زاد بھائی نے، حبر الامت نے علم کا احترام کرتے ہوئے اپنے گویا استاد کے پاؤں کو چوم لیا، تو انہوں نے کہا اے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے لا تفعل، یہ نہ کرو۔ ایک اس میں آپ نے یہ نہیں کہا یا ابن عباس، فرمایا یا ابن عم رسول اللہ، تو بتایا یہ تمہاری عزت تمہارے باپ کی وجہ سے نہیں، رسول پاک کی وجہ سے ہے۔ فرمایا لا تفعل، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ خاندان میں نبوت کے افراد اپنے علماء کرام کی یوں قدر کیا کریں۔ تو آپ نے فوراً جھک کر آپ کا ہاتھ پکڑا یا کاندھے پر ہاتھ کا لفظ آتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دے دیا، کہنے لگے حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت رسول اللہ۔ آج اگر علماء سادات کا ادب کریں اور سادات یہ سمجھیں کہ علماء وہ ہیں جو ہمارے نانا جان جد امجد کی وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، یہ افراط و تفریط ختم ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کانفرنس رحمت کا جھونکا ثابت ہو۔ اہل سنت یہ تو خوش باش ہیں، یہ فیس بک پر باتیں پڑھ کر اہل سنت گھبرائے ہوئے ہیں، وہ حبس میں ہیں، ان کو ٹھنڈا جھونکا دینے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ایسی سکیم بناؤ کہ ہم اہل سنت والجماعت کو رحمت کی بارش دکھا دیں، انہیں ٹھنڈا جھونکا دے دیں، ان کو راحت مل جائے، ان کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اس سمجھے میں تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس موبائل کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دے، جو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی صفوں میں رافضی ہیں، دوسرا کہتا ہے اہل سنت کی صفوں میں خارجی ہیں، کوئی اور لکھتا ہے تو کہتا ہے ناصبی ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو کھل کر بات کریں اور ان لوگوں کی فہرست حضرت سلطان العارفین دامت برکاتہم العالیہ کو بھیج دیں۔ میں اور مفتی ان سے بات کریں گے آپ نے کیوں کیا، سن لیے، اور
اگر کسی کو تعلق ہے کہ وہ خارجی ہے اس کی فہرست پہ ہمت نہ کرو. ویسے بک بک کرنا جو جھوٹ بولنا یہ بڑی غلط بات ہے. آپ ان کو دے دو نام خارجی کہلاتا ہے سنی کہلاتا ہے لیکن ذہن اس کا خارجی ہے. سنی کہلاتا ہے ذہن اس کا رافضی ہے. سنی کہلاتا ہے طرفداری ناسپیوں کرتا ہے. اس کی فہرست بھیج دیں. میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا یہ اور سید مظفر حسین شاہ صاحب ہم ان کی میٹنگ بلائیں گے. میں جامعہ رضویہ میں بلاؤں گا. میں جامعہ رضویہ میں بلاؤں گا. اور جامعہ بولو وہ ہے کیا وہ نام ہے گلستان میرے علی جامعہ رضویہ. یہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے. گلستان میرے علی اور جامعہ رضویہ یہ ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے. اور ویسے کسی کو خارجی کہنا اور دل خوش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما. جو آدمی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے جس کفر کا وبال اس پر لوٹتا ہے. چاہے کہو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے ایک توجہ اور عام توجہ کہ اس کفر کا وبال لوٹتا ہے. آج جو آدمی سنی کو جو ایک آدمی کہتا ہے میں سنی ہوں اور اس پر الزام لگاتا ہے خارجی ہے یہ شبابی ہے یہ فلاں ہے تو اس پر اگر ثابت نہیں کر سکتا تو اس وبال کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ میں دوسرا سمجھتا ہوں قرآن پاک کی آیت کہ والکاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین. یہ جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے ان کی بے ادبی کی احترام کیا یہ کر چکے یہ قزم غیظ کریں ان کو معاف کر دیں. والعافین الناس معاف کر دیں. اور اگرچہ والمحسنین کا مراد ہے کہ اچھے کام کرنے والے لیکن میں احسان سے کرتا ہوں بلکہ ان کو معافی نہ کریں ان پر احسان کریں گلے لگائیں. اگر آج یہ شفقت شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہت سی بیماریوں کا ازالہ ہو جائے گا. میرا بڑا مطلب ایک یہ ہے کہ ایک تو بلا وجہ تہمت نہ لگائیں. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور یہ گمراہی رفت اور کچھ صورتیں کفر تک پہنچتی ہیں. اسے ایسا ہے بظاہر لفظ کہنے کا کفر بھی لوٹ سکتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے بہرحال میری ایک یہ خلاصہ ہے کہ یہ حضرات آپ جن کو جو اپنے دعووں میں سچے ہیں وہ اپنا نام پتہ لکھ کر ان حضرات کا بھیج دیں. انشاءاللہ میں اور پیر سے مل کر ان کو اکٹھی دعوت دیں گے اور پھر جب جمع ہو جائیں گے تو ان سے تبادلہ خیال کریں گے افہام و تفہیم کریں گے. جو باتیں مذاکرات سے حل ہوتی ہیں وہ جلسوں میں حاضر نہیں ہوتی وہ فیس بک پر حل نہیں ہوتی وہ حل ہوتی ہیں مذاکرات سے افہام و تفہیم سے. وہ ہمارے بچے ہیں. وہ میں عمر کے ساتھ گناہ گاران والی عمر میری زیادہ ہے. وہ بچے ہیں. بچوں پر شفقت کریں. اگر انگلی پر داغ لگ جائے میں کھل کر کہوں اگر انگلی پر کوئی نجاست لگ جائے تو انگلی کو دھویا جاتا ہے کاٹا نہیں جاتا. کسی سے گناہ کیا تو اس کو ہم گناہ سے نفرت کریں گناہ گار سے نفرت نہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے گناہ گار سے نفرت کی بلکہ آپ کی یہ حدیث پیش نظر رکھیں آج ہما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. شفقت کریں اور بیمار ہو تو علاج کریں. بیماری سے نفرت کریں ازالہ کریں. بیمار کو سے دور رکھنے سے شفقت کریں. شفقت کا ہاتھ رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کانفرنس میں یہ میرے کمزور ذہن کی ہے. یہ حضرات ہیں مفتی صاحب ہیں اور کوئی تجویز دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو اکٹھا کر کے افہام و تفہیم کریں. یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوئی آدمی ضائع نہیں جانا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ اہل سنت کا فرد ضائع ہو جائے اور وہ گمراہی میں چلا جائے. اللہ تبارک تعالی میرے گناہوں کو بخشے مجھے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.